السلام علیکم پیارے بچوں، انوکھی کہانیاں 76 کے نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک اور اچھی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے غریب لکڑہارا۔ کہیں دور دیس میں ایک جنگل کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں گھرانہ آباد تھا۔ اس گھر میں ایک غریب آدمی اپنی بیوی اور 7 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ بیچارہ سارا دن جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور شام کو انہیں قریبی منڈی میں لے جا کر بیچ دیتا۔ اس طرح جو رقم ملتی ہے اس سے بیوی بچوں کے لیے کھانا وغیرہ خرید کر گھر لے کر آتا۔ دن اسی طریقے سے گزر رہتے۔ اچانک غریب لکڑہارے کا کام بہت ہی کم رہ گیا۔ لوگوں نے لکڑیاں خریدنا بند کر دیں۔ ایک روز لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اب تو ہماری آمدنی اتنی کم ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں کا کھانا بھی پورا نہیں ہوتا، کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو جنگل چھوڑائیں، اس کے بعد کم از کم ہم دونوں کا گزارا تو آرام سے ہو جائے گا۔ اتفاق کی بات تھی، جب لکڑہارا اپنی بیوی سے یہ ساری باتیں کر رہا تھا تو ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ لکڑہارے کے اس بیٹے کا قد بہت ہی چھوٹا تھا اور سب اسے پیار سے چھوٹو کے نام سے پکارتے تھے۔ امی ابو کی باتیں سن کر چھوٹو باہر آیا اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کر اپنی جیب میں بھرنے لگا۔ دوسری صبح جب لکڑہارے کی بیوی نے بچوں کو اٹھایا تو بچوں، آج ہم سب جنگل سے لکڑیاں کاٹنے جائیں گے۔ سب بچے جلدی جلدی اٹھ کر تیار ہو گئے اور جنگل کی طرف چل دیے۔ چھوٹو سب سے پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ راستے میں اپنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں جیب سے نکال کر گرانا شروع کر دیں۔ جنگل میں کافی دور پہنچ کر لکڑہارے کی بیوی نے بچوں سے کہا، تم یہاں لکڑیاں جمع کرو، ہم آگے سے لکڑیاں کاٹ کر کچھ ہی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ پھر لکڑہارا اور اس کی بیوی وہاں سے چلے گئے۔ انہیں گئے کافی دیر گزر گئی تو بچوں کو فکر ہونے لگی، لیکن لکڑہارا اس کی بیوی شام تک واپس نہ آئے تو بچوں نے سوچا کہ اب ہم گھر واپس کیسے جائیں گے۔ چھوٹو بولا، کوئی بات نہیں، تم لوگوں کو واپس میں لے کر جاؤں گا، تم سب میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ یہ کہہ کر چھوٹو مڑا اور کنکریوں کو دیکھتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس طرح کچھ دیر بعد وہ سب اپنے گھر پہنچ گئے۔ لکڑہارے نے لکڑیاں فروخت کیں اور کھانے کے لیے کچھ ضروری چیزیں، ایک ڈبل روٹی خرید کر گھر آ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ 7 بیٹے اپنے کمرے میں موجود ہیں۔ اس نے ڈبل روٹی اپنے بچوں میں تقسیم کر دی اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ پیارے بچوں، اب تک اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو کمنٹس میں رائے کا اظہار کیجیے اور انوکھی کہانیاں 76 کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔